تیسرے نمبر پر محاسن اسلام، محاسن خوبیاں، محاسن اسلام. آپ لکھتے ہیں ایسے بتاتا ہوں محاسن اسلام. چوتھے نمبر پر مشہور اعتراضات اور ان کے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب. قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جواب. کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے؟ زیادہ ہوئے؟ نہیں ہوئے؟ ایمان اور ارکان ایمان ایک، اس کے بعد ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر محاسن اسلام، چوتھے نمبر پر پانچویں نمبر پر اسلام کی بقدر استطاعت تفصیلی جانکاری. بقدر استطاعت تفصیلی جانکاری، اسلام کی تفصیلی جانکاری. لیکن شروع کرتے ہیں ہم ایک کر کے. سب سے پہلے دیکھیں آپ کو ایمان کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہو گیا. اب عمل میں مثال کے طور پر ایک آدمی گالی دیتا ہے. مسلمان ہے، نہیں رہا مسلمان، نکل گیا. حالت اسلام ایک آدمی گالی دیتا ہے، گالی دینے کی عادت ہے اسے. وہ اسلام میں رہتا ہے یا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے؟ جی رہتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. خوارج کے مانتے ہیں، خوارج کے مانتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو. آپ کو جو ہے یہاں کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ آدمی پر ایمان کا نام کب دیا جائے گا، کب نہیں دیا جائے گا. یہ آپ کو جو ارکان کی ہے ایمان کی حقیقت جب آپ پڑھیں گے آپ مدرسے کے جو طلباء ہیں وہ تو پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کے علاوہ جو ہے وہ لوگ بھی علماء کے ساتھ بیٹھ کر سیکھیں کہ ایمان کے مسائل کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد ارکان ایمان میں نے کہا ارکان ایمان میں اللہ تعالیٰ کی اللہ پر ایمان، اس اللہ پر ایمان میں اللہ کے وجود کا مسئلہ، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا مسئلہ. تو تفصیلات جتنی ہیں یہ ساری آپ کو پڑھنی پڑے گی. دیکھیے میں ایک جملہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. دعوت اللہ میں ایمان باللہ کا اگر آپ تفصیلی علم رکھیں گے تو کیسے آپ کے کام آئے. دیکھیے توحید کی 3 قسمیں عام طور پہ علماء کرتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت. اس میں آپ دعوت کے کام میں توحید الوہیت کو اپنا مقصد بنائیں. آپ کو بلانا توحید الوہیت کی طرف، توحید ربوبیت کو اپنی دلیل بنائیے. توحید ربوبیت کو دلیل بنائیے کہ دنیا کی اکثریت ربوبیت کو مانتی ہے. اور توحید اسماء و صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کا ذریعہ بنائیے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ کے نام اور اس کی صفات ہے. یہ 3 جملے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ ساری دنیا میں اگر آپ پوچھیں کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی لاجیکلی ہم جو ہے منوائیں گے کریں گے فلاں، سارے انسان مانتے ہیں کہ اس کائنات کا رب ایک ہے. یہ سب لوگوں کے نفس میں یہ چیز اللہ نے رکھی فطرت. اور انسان اگر متاثر نہیں ہوگا باہر کی کسی غلط چیز سے تو اس کی عقل بھی اسی طرف رہنمائی کرے گی. اس کائنات کا رب ایک ہی ہوگا. اس کو اپنی دلیل بنائیں گے توحید ربوبیت. کیسے دلیل بنائیں گے؟ آپ یہ کہیں گے اگر اللہ ہی سب کا رب ہے تو معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے. جب وہی سب کچھ کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنی ساری عبادتیں صرف اس کے لیے کرنی چاہیے.
توحید الوہیت کو مقصد بنائیے، توحید ربوبیت کو دلیل بنائیے، اور توحید اسماء و صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف بنائیے۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ کا رب کیسے، وہ آپ اس سے پوچھیں گے تمہارا معبود، وہ خود کو دکھا دے گا، یا وہ کچھ صفات اس کی کچھ چیزیں گنا دے گا، اس کے کارنامے گنا۔ آپ سے کوئی پوچھے اللہ کون ہے، کیسا ہے، تو کیا بتائیں گے آپ؟ اللہ کے نام، اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ ایسے آپ ارکان ایمان کی تفصیلات اگر پڑھیں گے تو دعوت کے میدان میں، جیسے ابھی بھائی نے سوال کیا نا، بھائی نے جو سوال کیا وہ ایمان بالقدر میں آئے گا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ظلم نہیں ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو معذور بنا کے پیدا کر دیا۔ کچھ اور لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ ہے تو پھر مثال کے طور پر جو جگہ ہوتی ہے فلسطین کے اندر اتنے مظلوموں کو مار رہا ہے، کوئی پکڑنے والا ہے، اگر اللہ ہوتا تو ظالم کو پکڑتا، اللہ نہیں، اسی لیے بھی اس کو چھوٹ ملی ہوئی۔ ایسے بہت سارے اعتراضات کا جواب آپ کو ایمان بالقدر ہی میں ملے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ارکان ایمان پر محنت کیجیے۔ ارکان اسلام نہیں لکھا آپ نے؟ ارکان اسلام نہیں لکھے؟ ارکان اسلام نہیں لکھے؟ ارکان ایمان پر ارکان اسلام، نماز اسلام بعد میں، ارکان اسلام کے بعد ارکان اسلام کی جانکاری، یعنی شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ جو ہے بنیادی ارکان، ان کی بھی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بنیادی ارکان کی پابندیوں سے انتظار کرنی ہے۔ یہ دو چیزیں ہو جائیں گی۔ تیسری چیز میں نے کہی محاسن اسلام۔ محاسن اسلام کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دیکھو ایک ایمان کی بات ہے، ہم سب کے ایمان کی ہونی بھی چاہیے۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے یا پھر فائدہ غالب ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ نے جس چیز کو بھی حرام قرار دیا اس میں نقصان ہے، اور اللہ نے جس چیز کو بھی حلال قرار دیا ہے اس میں فائدہ ہے، یا اللہ نے جو بھی کرنے کا حکم دیا ہے اس میں نقصان بھی ہے تو فائدہ زیادہ ہے تبھی کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے جس چیز سے بھی منع کیا اس میں فائدہ بھی ہے تو نقصان زیادہ ہے تبھی اللہ نے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک داعی ہیں تو اسلام کا اچھے سے تعارف کروانے کے لیے آپ کو اسلام کی خوبصورتی کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے ہر حکم میں جو اللہ نے حسن رکھا ہے، جو خوبصورتی، جو کمال رکھا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، طلاق کا مسئلہ آپ جانتے ہیں؟ طلاق کا مسئلہ، طلاق کے مسئلے کو لے کر مسلمانوں میں ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے نا، ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کئی بار جواب بھی دیتے تو ڈیفینسو موڈ میں جواب دیتے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا ہے، جواب نہیں ایسا نہیں۔ آپ کو اگر محاسن اسلام کا پتہ ہو، اسلام کی اچھائیوں اور خوبیوں کا پتہ ہو تو آپ ایسا ان کو جواب دے سکتے ہیں محاسن اسلام کی بنیاد پر کہ اسلام کی کوئی عیب نہیں، کمال ہے اسلام میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسے ہی، ایک آدمی نوجوان سفر کے دوران وہ لا پڑھ رہا تھا، قانون پڑھ رہا تھا، اور اس نے کہا میرا اسپیشلائزیشن محمد اللہ ہے، لیکن مسلمانوں کی اسلامی شریعت کی شریعہ اللہ جسے کہتے ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے بات کہی، میں بہت متاثر ہوں، اسلام نے قانون کو پڑھ کے بہت شاندار ہے، لیکن ایک مسئلہ طلاق کا ایسا ہے جس میں آ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ بہرحال عورت پر ظلم ہے، یہ عورت پر ظلم ہے، طلاق جو اسلام میں رکھی ہے۔ میں نے اس کے سامنے بہت تفصیلی بات کی، میں نے کہا جو ایک بات بتاؤ، میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، دو الگ ماحول سے آتے ہیں، کئی بار دونوں میں میل جول ہو جاتا ہے، محبت اپنائیت کے ساتھ رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، سب ہے، زندگی بیت جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، آپس میں نبھتے نہیں ہیں، آپس میں برا تعلقات نبھانے کی کوئی صورت نہیں۔ اب اس رشتے کی وجہ سے شوہر بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، اگر بچے ہیں تو بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، شوہر کے گھر والے پریشان، لڑکی کے گھر والے پریشان۔ جب کوئی رشتہ اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں اسے باقی رکھنے میں کوئی خیر نہیں ہے تو کیا اس رشتے کو ختم کرنے کا کوئی مؤثر طریقہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا طلاق وہی مسئلہ ہے کہ جب کوئی رشتہ میاں بیوی کا نبھتا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں کو مؤثر طریقے سے الگ کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، میں نے کہا محاسن اسلام کی بات، وہ جو ہمارا عیب شمار کرتا تھا ہم نے اسے خوبی کیسے ثابت کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو ہندو مذہب میں طلاق نہیں ہے،
اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ بیوی مار کھاتی ہے شوہر کی لیکن اسی کے ساتھ لگی رہتی ہے، شرابی کبابی چاہے جیسا اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ اور مغربی دنیا ویسٹرن کلچر کے اندر بھی طلاق نہیں تھی، خدا کا ڈائیورس کا کوئی تصور نہیں تھا، اب ہے، اب قوانین کے اندر وہ لوگ لائیں، پہلے یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو جب دنیا کے اندر میاں بیوی کے اندر مہذب طریقے سے جدا ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا، تب اسلام نے اگر یہ حل کیا ہے تو یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی کمزوری ہے؟ آپ یقین کرو وہ قانون پڑھا ہوا لڑکا تھا، اس نے کہا کہ نہیں واقعی یہ اسلام کا بہت بڑا کمال ہے۔ تو محاسن اسلام کہتے ہیں کہ آپ اسلامی شریعت کے ایک ایک حکم کے پیچھے جو حکمتیں، جو مصلحتیں، جو فوائد چھپے ہوئے ہیں ان پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، اس طرح کہ کسی بھی حکم کے بارے میں آپ کی دل میں شک و شبہ پیدا ہو تو آپ اس کا تعارف اس انداز میں کرائیں کہ آپ کو اس کام سے محبت ہو جائے۔ آپ اسلامی شریعت کے بڑے اچھے مبلغ بنیں گے اگر آپ محاسن اسلام، اور صرف غیر مسلم میں خود مسلمانوں کے اندر محاسن اسلام پر بات کرنا ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کہا مشہور اعتراضات، دیکھو ایک بات یاد رکھو، غیر مسلموں میں کچھ بنیادی اعتراضات ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ، جہاد پر مسئلہ، یا پھر یہ کہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے اسلام کے اندر، اس کا مسئلہ، عورت کے پردے پر اعتراض، مشہور کچھ اعتراضات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی کیا، انہوں نے کیا کیا، ہندوؤں کے جتنے، کرسچن کے جتنے، یعنی عام پبلک کے جتنے کوشچنز عام طور پہ ہوتے ہیں ان کو جمع کیا، ان کے سوالات کے جوابات تیار کر لیے۔ اب کوئی بھی آدمی پوچھتا ہے کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں اسلام کے بارے میں اعتراض اگر کیا جاتا ہے تو آپ یقین کیجیے 90% سے زیادہ سوالات وہی ہوتے یا ریپیٹ ہوتے یا اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس سے کچھ بھی پوچھتا ہے گھوم پھر کے آتے وہ اسی کا جواب دے کر آدمی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ہے اعتراضات، یعنی کہ عام غیر مسلم جو اعتراضات کرتا ہے ان کا جواب آپ کو قرآن و سنت میں کیا ہے معلوم رہنا چاہیے۔ وہ بھی بات 4 چیزیں 5 ہوئی ارکان اسلام کو ملا کر 5، اور چھٹی چیز ہو گئی میں نے کہا بہت ہی مختصر سے اس میں کہ اسلامی شریعت کے احکام کی تفصیلی جانکاری آپ کو جتنی ہوگی اتنا اچھا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سوالات آ جاتے ہیں کہ آپ کو خود اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کے پاس اسلامی شریعت کی عام معلومات زیادہ ہوتی ہیں وہ معلومات بر وقت آپ کے کام آتی ہیں سوالات کے جواب میں۔ ایک مرتبہ غیر مسلم سے جو ایسی بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم مورتی کی پوجا نہیں کرتے، جو مورتی سامنے رکھتے ہیں اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم عبادت تو اسی کی کرتے ہیں، لیکن کانسنٹریٹ کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز رکھنے کے لیے کوئی تو چیز چاہیے اپنے سامنے، نگاہوں کے سامنے، تاکہ آدمی بھٹکے نہیں، بہکے نہیں، اس کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا بائبل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے تھے میں لائٹ کی، میں روشنی کی عبادت کرتا ہوں، وہ اس کی تفصیل یوں کر رہا تھا کہ ان کو بھی یہ تھا کہ ایک نقطہ چاہیے جس پر توجہ رکھ کر وہ عبادت کر سکے۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ اللہ کی مرضی کچھ دن سے پہلے، اس لمحے سے پہلے یہ سوال نہ میرے ذہن میں آیا تھا، نہ کسی سے میں نے جواب سنا تھا کچھ، لیکن آپ جنرل جو باتیں پڑھے ہوئے رہتے ہیں، کہا کہ اسلام کی عام جانکاری اس کا فائدہ آپ کو کیسے ملتا ہے؟ دیکھو کہ اچانک مجھے جو ہے وہ جو حدیث ہے احسان کے معنی میں اعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ حدیث یاد آئی اور اس سے مجھے جواب جو ہے ذہن میں نے کہا دیکھو کانسنٹریشن کا تعلق نگاہوں سے نہیں دماغ سے ہے۔ کئی بار آدمی دماغ میں سوچتا رہتا ہے تو نگاہیں سامنے جمی ہوئی لیکن وہ آدمی سامنے کی چیز کو نہیں دیکھ رہا، دماغ جہاں مشغول ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ بندہ عبادت کرتا ہے تو اپنے دماغ کی یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ پا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کانسنٹریشن کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ذہنی یکسوئی کی ضرورت ہے، اور ذہن جب یکسو ہو تو نگاہوں کے سامنے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ مان کیا ہو اللہ باقی صحیح باتیں ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو جواب میں نے دیا یہ مطلب نہ تو میں پہلے کبھی سوال کرتا تھا، لیکن اگر آپ شریعت اسلامیہ کی تفصیلی جانکاری رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس جو ہے پھر اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بنیادیں مضبوط رہے گی کہ اکثر و بیشتر سوالات کے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ جواب دے لے جائیں گے۔
تو علمی تیاری دعوت اللہ کے میدان اس انداز میں کیجیے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی 6 باتیں میں نے رکھی اخیر میں. پہلے تو یہ کہ ایمان اور ارکان ایمان، دوسرے نمبر پہ ارکان اسلام، تیسرے نمبر پہ محاسن اسلام، چوتھے نمبر پر جی مشہور اعتراضات کے جوابات، اور 5ویں نمبر پر جی چھوڑ دیتے اہم چیز آپ چھوڑ کے توحید اسماء و صفات کی تفصیل. اور آپ کو میں بتاؤں یہ دعوت کے میدان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے اور سب سے کم لوگ استعمال کرتے ہیں اسماء و صفات. یعنی دعوت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اللہ کی صفات کو آپ جس قدر زیادہ بیان کریں گے اس قدر زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے بریلوی جو ہے، بریلوی حضرات جانتے ہیں آپ، وہ جو ہے سب سے زیادہ اولیاء کی شان میں گستاخی سے پریشان. کیوں بتاؤں؟ ساری زندگی ان کے علماء اولیاء کی کرامات 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 کرامات، یعنی ان کے کمالات جھوٹی سچی اس سے سروکار نہیں، لیکن کرامات کرامات سناتے ہیں. اولیاء کے سلسلے میں ایسی محبت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ پھر وہ ذرا برابر برداشت نہیں کرتے. آپ سوچیں انسانی کرامات سے اگر انسان انسانوں کے لیے اتنا محسوس کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کو اگر بندے کے سامنے ذکر کریں گے تو بندے کو شرک سے نفرت ہو جائے گی. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف صحیح ڈھنگ سے کرا لے جائیں نا تو بندہ سوچے گا یہ بت، یہ پتھر، یہ خدا ہوں گے. معبود تو وہ ہے جس کی یہ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات اولیاء پر محنت کیجیے. جتنی محنت آپ اس پر کریں اس قدر زیادہ کامیاب داعی اور مبلغ آپ بنیں گے. میں اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. مقصد یہ تھا کہ 2 بنیادی پیغام آپ کے سامنے ہیں. پہلا پیغام، کام کیجیے. اللہ نے میدان رکھا ہے، موقع دیا ہے، شوق دیا ہے، لیکن صحیح منہج پر قائم رکھ کر کیجیے. اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ کام کیجیے لیکن علمی تیاری کے ساتھ کام کیجیے. شروعات کرنے کے لیے، چھوٹی موٹی بات بتانے کے لیے توحید، رسالت، آخرت کا علم ہر مسلمان کے پاس ہے، لیکن ایک اچھے داعی بننے کے لیے آپ کو محنت کر کے علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو کچھ ہم کہتے سنتے پڑھتے ہیں ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا